أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم محتشم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج 1429 ہجری 29ویں ہجری کا سال کا پہلا دن ہے اور 1428 ہجری کل ختم ہوئی یکم محرم الحرام اہل اسلام کا وہ سال تقویم ہے کہ جس کی ابتدا بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمائی ہے. معزز حضرات، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے اور 10 محرم الحرام کو سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. ایک شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کسی دوست نے ایک زمانہ میں 1980 کی بات ہے، میں کراچی میں پڑھتا تھا، تو ایک شعر اس نے محرم شریف کے حوالے سے اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر کے نا تو یہ شعر اس نے چھاپا. وہ کہتا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان محرم، یعنی غریب و سادہ و رنگی ہے داستان محرم، یعنی ابتدا اس کی عمر انتہا ہے حسین. یعنی پہلی محرم کو حضور کے یار جانثار اور مراد اور شوکت اسلام عزت اسلام حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے اور 10 محرم الحرام کو سید الشہداء نواسہ رسول راکب دوش مصطفیٰ کا یوم شہادت ہے. تو وہ فرماتے ہیں داستان حرم
یہ علامہ نے بڑی گہرائی میں جا کے بات کی، کیونکہ کعبہ شریف کی دوبارہ آبادی کا تذکرہ جو چھڑتا ہے نا تو حضرت اسماعیل کی قربانی سے، اور کعبہ شریف کو جو عظمت جناب امام حسین کے خون نے بخشی ہے اور قیامت تک اس کی جو کہانیاں ملت کے سینوں میں روشن کر دی ہیں، اس کے حوالے سے علامہ نے کہا تھا کہ داستان حرم کی ابتدا اسماعیل کی قربانی ہے اور انتہا حسین کی قربانی ہے۔ مگر جس دوست نے یہ لکھا اس نے محرم کے حوالے سے کہا کہ داستان محرم جب شروع ہوتی ہے تو چاند کی پہلی فاروق اعظم کا خون ہے اور 10ویں امام علی مقام کی قربانی ہے، گویا محرم بھی قربانیوں کا مہینہ ہے، ابتدا بھی بڑی عظیم الشان ہے اور انتہا بھی بڑی عظیم الشان ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ بطل جلیل ہیں، وہ بزرگ ہیں کہ جن کی خدمات اور جن کی اسلام اور دین اسلام اور بانی اسلام کے ساتھ وفاداری اور جانثاری، اس کی تاریخ اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں سید التابعین حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری سید التابعین ہیں، امام الاولیاء ہیں، اور آپ کی معلومات کے لیے اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے خلیفہ اجل و اعظم ہیں حضرت خواجہ حسن بصری۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سید التابعین کا یہ قول مبارک میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ مومنوں، اگر اپنی محافل میں، اپنی مجلسوں میں اور اپنے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی تازگی محسوس کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، تو اپنی محفلوں میں عمر کا ذکر کیا کرو۔ عمر کے ذکر سے تمہاری محفلوں میں بھی تازگی ہوگی، تمہارے دلوں میں بھی تازگی ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عدیم النظیر، جس کو کہتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی، عدیم النظیر مشکل لفظ ہے عربی کا، لیکن آپ سے معذرت سے کبھی کبھی ہمارے سامنے آپ انگریزی بول لیتے ہیں نا، اس وجہ سے ہم بھی عدیم النظیر قسم کا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو عدیم النظیر آپ کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں چاہے ابو بکر صدیق ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے مولا علی ہو، کوئی بھی ہو، سب پیارے مصطفیٰ کے مرید ہیں۔ سارے صحابہ پیارے مصطفیٰ کے مرید ہیں۔ فرمایا فاروق اعظم پیارے رسول کی مراد ہے۔ یہ عظیم عظمت ہے، کسی اور کے بارے میں یہ لفظ نہیں ملتے تاریخ اسلام میں، احادیث میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کا نام لے کر اپنے رب سے اسے مانگا ہو، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی یا اللہ مجھے یہ ابو بکر صدیق مجھے دے دے، کبھی مانگی ہوگی دعا بھی، تو ایسی دعا ذکر مذکور نہیں ہے، یعنی کسی جگہ یقیناً اسلام کے لیے مدد مانگتے تھے سرکار کہ یا اللہ میرے ساتھی بنا، میرے حامی بنا، دین کے وہ مددگار بنا، مگر جس ہستی کا نام باقاعدہ حدیث میں مذکور ہے، اور یہ بڑی مشکل وقت تھا، اعلان نبوت فرما چکنے کے بعد سرکار ابھی 6 سال گزر گئے تھے اور یہ مشکل ترین لمحات تھے، صرف 39 بندے اسلام لائے تھے۔ کتنے؟ 39۔ یہ 39 حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے ہیں، ان میں ابو بکر صدیق بھی پہلے لائے ہیں، مولا علی بھی پہلے لائے ہیں، حضرت عثمان بھی پہلے لائے ہیں، حضرت عثمان چوتھے ہیں، حضرت زید تیسرے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی دونوں پہلے ہیں، وہ بچوں میں، یہ بڑوں میں، یہ دونوں پہلے ہیں۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے ہیں، حضرت عثمان چوتھے نمبر پر اسلام لائے ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت زید لائے ہیں غلاموں میں، اور ابھی صرف 39 بندے گنتی کے
اسلام لائے تھے اور یہ 6واں سال ہے اعلان کا، اعلان نبوت کا 6واں سال، اور مصیبتیں، تکلیفیں، ابتلا، آزمائش۔ ہمارے لوگ اصل میں نبوت کی دعوت کے سلسلے میں سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتے، زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام معجزوں سے ہو گیا، اور جتنی بھی دین کی تبلیغ ہو گئی یہ دعاؤں سے ہو گئی اور معجزوں سے ہوئی ہے۔ معجزوں سے نہیں ہوئی، یہ بڑی آزمائشوں سے ہوئی ہے، بڑی قربانیوں سے ہوئی ہے، بڑی ہر قسم کی تکلیف، ابتلا رسالت مآب نے دیکھی ہے، حضور اقدس نے دیکھی ہے اور آپ کے ساتھیوں نے دیکھی ہے۔ یہ داد کا، تحسین کا، یہ نعروں کا، استقبال کا، جلوس کا، گلے میں ہار ڈالنے کا یہ تصور ہے، یہ سارا بعد کا ہے۔ پتھر کھانے کا، تکلیفیں اٹھانے کا، بھوکے رہنے کا، پیاسے رہنے کا، بائیکاٹ کا، ایک ایک اذیت کا، گالیاں لوگ دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، مارتے تھے، گلا کرتے تھے اور بائیکاٹ کرتے تھے۔ یہ سخت ترین دور تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا، اپنے غلاموں کو دیکھا جو 39 آدمی پہلے ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے، ان کو بھی دیکھا اور ان کے حوصلوں کو بھی دیکھا، دین اسلام کا بڑھنا، دعوت دین کا آگے جانا، اس کو بھی آپ نے دیکھا، اور پھر جناب نے ضرورت محسوس کی، آپ نے ضرورت محسوس کی اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن حشام۔ یا اللہ میرا جو اندازہ ہے، تیرے رسول کی جو نگاہ ہے، اس میں 2 بندے ہیں، 2 بندے ہیں، ان 2 میں سے جو تجھے پسند ہو وہ مجھے دے دے، تیرے دین کی دعوت پھیلتی جائے گی۔ صحیح حدیث کے یہ لفظ ہیں، اور اس میں حضور نے جو لفظ بولے ہیں، سرکار نے، میں کہتا ہوں لفظ بولے ہیں یا سرکار نے موتی رولے ہیں، اعز الاسلام، یا اللہ اپنے اسلام کو عزت دے، تب میں لفظ بولتا ہوں عزت اسلام۔ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے نئے سنے ہیں، پہلے نہیں سنے، میں نے کہا لفظ بڑے پرانے ہیں، آپ کی معلومات ذرا اس بارے میں ڈھیلی رہتی ہیں۔ یہ حضور کے لفظ ہیں، موتی ہے سرکار نے جو رولے ہیں ہمارے لیے، ہمارے سامنے موتی سرکار نے رکھے ہیں، اور جن کی آنکھیں روشن ہیں ان موتیوں کی چمک سے، ان کی نہ صرف آنکھیں روشن ہیں بلکہ ان کے دل بھی روشن ہیں۔ کیا فرمایا ہمارے آقا نے، یا اللہ عزت دے اسلام کو، کن کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت دیتا رب بھی ہے، لیکن عزت اسلام کو بھی ملی تو بندوں کے ساتھ۔ یہ خاص بات ہے، اس کو نوٹ کریں۔ جب عزت اسلام کی عزت، بندوں کی عزت وہ بات کا مسئلہ ہے، میں دین اسلام کی عزت کی بات کرتا ہوں۔ دین اسلام کی عزت رب آپ ہے، لیکن حضور جانتے ہیں کہ رب ہی عزت دیتا ہے، مگر دیتا کسی وسیلے سے ہے۔ اب دین کی عزت لوگ کہیں گے دین عزت دیتا ہے، میں نے کہا کچھ بندے ایسے ہیں جو دین کو عزت دیتے ہیں، اس کو نوٹ کریں۔ کہتے جس کو عزت ملی دین سے، میں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر کچھ بندے اتنے عظمت والے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ میرے پیارے آقا کا فرمان ہے، یا اللہ عزت دے اسلام کو، بے کس کے ساتھ؟ فرمایا میری نگاہ میں 2 بندے ایسے ہیں جو کارآمد ہو سکتے ہیں، عزت دے سکتے ہیں۔ ایک عمر بن حشام ہے۔ یہ کون ہے عمر بن حشام؟ جی عمر بن حشام وہ ہے کہ جب تک حضور سوچتے تھے اس کے بارے میں، تب ابو جہل نہیں بنا تھا، تب ابھی عمر بن حشام تھا۔
یہ قابل غور بات ہے. سبحان اللہ. اس وقت تک اس لقب سے ابھی مشہور نہیں ہوا تھا جس لقب سے آج اس کو جانا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تب عمر بن حشام تھا. یا اللہ میری نظر میں دو ہیں, یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب. اب ان دونوں میں سے میری نظر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر دے دینا کام چل جائے گا. دین کی گاڑی دوڑنے لگے گی, چل جائے گی. لیکن جو تجھے پسند ہو ان دونوں میں سے, نہیں یہ غور نہیں فرمایا, میں جانتا ہوں یہ دونوں کام دے سکتے ہیں میرا, لیکن جو تمہیں پسند ہو. معلوم ہوا عمر بن خطاب صرف محمد کا انتخاب نہیں, یہ عرش والے خدا کا بھی انتخاب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی اس نقطے پر آپ نے غور فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میرا کام شاید دونوں سے چل جائے, مگر جو تیرا انتخاب ہو ان میں. یعنی حضور نے تو اللہ کے سامنے دو باتیں رکھی نا, دونوں میں سے جو تجھے اچھا لگے. معلوم ہوا حضور کی نظر میں تو دونوں کام دے سکتے تھے, پر رب نے کہا کہ عمر بن حشام تیرے کام کا نہیں. تیرا اندازہ درست ہے کہ جس قسم کی چیز مؤثر ہو سکتی ہے, کیوں کہ حضور کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. حضور فرماتے ہیں جو کفر میں تکڑے تھے نا وہی اسلام میں بھی تکڑے رہے. یہ بڑی خاص حکمت کی بات سرکار نے فرمائی ہے, یہ حدیث سے صحیح ہے. آپ فرماتے ہیں بندہ تکڑا ہی بھلا ہوتا ہے, مضبوط ہی. کیوں کہ جو کفر میں بھی کسی کام کے نہیں تھے انہوں نے اسلام میں بھی صلاحیت کے مطابق ہی کام کرنا تھا نا. پائے ٹھیک ہے گنتی میں آگے 1 2 3 4 5, اب جو سب کو توڑ تاڑ کے رکھ دے. فرماتے یہ میرا تجربہ ہے محمد رسول اللہ کا, جو کفر میں تکڑے تھے وہی اسلام میں بھی تکڑے نکلے. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. تم میں سے بہتر وہی رہے اسلام میں بھی جو جاہلیت میں بھی بہتر تھے. کھڑے کھڑے مضبوط مضبوط, دوغلے نہیں, جس طرح بھی ہوئے اسی طرف ہو کے رہتے. کھری کھری بات ہے, ایک ہی بات ہے, دو ٹوک بات ہے. اور دو ٹوک بات کہنے والے اگر اسلام میں آئے نا تو وہی سب میں آگے رہے, سبقت میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اپنی حد تک گنتی میں ہوتا ہے, اور جمہوریت میں ایسے لوگ کام دے جاتے ہیں کیونکہ وہ تو صرف گنے جاتے ہیں. بھائی 1 2 3 4 اس کے کتنے ووٹ نکلے, بھائی کہا 70,000 اور اس نے کہا 71,000. تو ان کا اگرچہ ووٹ 1,000 زیادہ ہے لیکن ممبر بن گیا. کیوں کہ سر گننے کی بات ہے, سر گنے جاتے ہیں. علامہ نے بھی کہا نا کہ جمہوریت وہ طرز سیاست ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. کہ بندے گنے جاتے ہیں, تولا نہیں کرتے. اب اگر گنے نا کوئی بندہ تب کہے کہ فاروق اعظم کی محفل میں کتنے ہیں, لیکن جو کوئی تولے نا تو ہزاروں سے بڑا یہ اجتماع ہے. اس لیے کہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے, کیفیات اسلام کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے, ایمان اور قلب کی کیفیات کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں کو گنا نہ کرو, میرا اکیلا صدیق اگر ساری کائنات کے ساتھ اس کا وزن کرو گے تو صدیق کا وزن زیادہ ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بڑی باتیں بیان کی, لیکن اس وقت چونکہ میں حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں مگر ایک جملہ کہتا جاتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ سب اللہ فی صدرک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دل میں وہ سب کچھ ڈال دیا. اے صدیق ما سب اللہ فی صدری, جو کچھ اللہ نے میں محمد کے دل میں ڈالا اللہ نے تیرے دل کو میرے دل کے لیے شیشہ اور آئینہ بنا دیا. کہ محمد رسول اللہ کے دل کی اگر پوری فوٹو اور نقش کسی دل پہ کھینچا تو میرے یار خار کے دل پہ کھینچا.
گرامی قدر حضرات، اس بات پہ آپ غور فرمائیں گے؟ کئی لوگ کہتے ہیں اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا روم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دو کاریگروں کا مقابلہ ہوا اور ایک دیوار کے اوپر نقش و نگار بناتا تھا، نقش بناتا تھا، اور دوسرا فارغ بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے مقابلہ کروایا، دونوں کے فن کا مقابلہ ہے، ایک جتا ہوا ہے، کام میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا فارغ بیٹھا ہے۔ مہینہ گزر گیا تو اس کا وزیر آیا بادشاہ کا، اس نے اس کاریگر کو جو سویا رہتا تھا اس کو کہا کہ تو کس طرح مقابلہ کرے گا؟ 25 دن ہو گئے، وہ تو بڑی مینہ کاری کر رہا ہے، اور تو تیری دیوار بالکل ایسی سادہ پڑی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس ایک کمال ہے، میں کروں گا تو مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، مقابلہ صحیح رہے گا۔ ایک کام ہے میرے پاس بھی، مجھے سونے دے، میں نے جو سیکھا ہوا ہے میں وہ استعمال کر لوں گا، میرے پاس تھوڑے وقت میں بھی کر جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں دیواریں مقابل تھی، بالمقابل اس طرح دونوں آمنے سامنے۔ اب جب 2-3 دن رہ گئے تو اس نے دیوار کو اتنا صاف کیا کہ اس کو آئینہ بنا دیا، آئینہ چمکدار آئینے کی طرح، اس طرح کہ جب ان میں روشنی دونوں کے درمیان ڈالی گئی تو جو مینہ کاری کرتا تھا، نقوش بناتا تھا، اس کے سارے نقوش اس دیوار کے اندر آ گئے۔ اب بادشاہ جب دونوں کو دیکھنے آیا تو کہنے لگا کہ کس نے زیادہ محنت کی؟ انہوں نے کہا یہ کام تو یہ زیادہ دن کرتا رہا۔ فرمایا کیفیت کیسی؟ فرمایا کیفیت دونوں کی ایک جیسی ہو گئی۔ فرمایا انعام دونوں کو ایک جیسا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے اتنی محنت سے مینہ کاری کی تو اس نے اتنی صفائی پیدا کر لی کہ اس کی ساری فوٹو اپنے دل میں اتار لی۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ کے دل کا آئینہ بنا قلب صدیق کے پیارے مصطفیٰ کے دل کی کیفیت صدیق کے قلب میں پیدا ہو گئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ بڑی محنت کا کام ہے، بڑی محنت کا کام ہے، مگر ان لوگوں کا مقصد یہ تھا، زندگی ہوتی ہے مقصد سے، ان کا مقصد تھا، حضور مقصد تھے، رسول مقصد تھے ان کا، اللہ تبارک و تعالی مقصود تھا، حضور کی رضا مقصود تھی۔ اور ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا کہ اس زندگی، اس شخص کی زندگی بڑی ویران ہوتی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لوگ محسوس کرتے ہیں ایک بے کلی سی، بے چینی سی محسوس کرتے ہیں، پیروں سے مشورے کرتے ہیں، مولویوں سے مشورے کرتے ہیں، بہت سے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ میں بغیر مشورے کے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، حکمت کی بات ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے کہا بے کلی کی وجہ، بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ بندہ بے مقصد جی رہا ہے، مقصد کوئی نہیں، محبوب کوئی نہیں۔ بے محبوب جو شخص زندگی گزار رہا ہے اس کی بے چینی کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، اور جس کو زندگی میں کوئی مقصد اور محبوب مل گیا وہ کبھی بے چین رہ ہی نہیں سکتا۔ اور صحابہ کی زندگیاں بڑی لذت کی زندگیاں، کیوں کہ ان کو محبوب مل گیا تھا۔ کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب مل گیا، اور محبوب بھی کیسا؟ جان سے پیارا، مال سے پیارا، اولاد سے پیارا، وطن سے پیارا، اپنی عزتوں سے پیارا۔ کائنات کا کوئی رشتہ اتنا عزیز نہیں تھا۔ گرامی قدر حضرات، سب مرید ہیں، ابو بکر صدیق اتنے پیارے ہیں مگر پھر بھی مرید ہیں۔ یہ لفظ نہیں آئے کہ مجھے ابو بکر دے دے۔ دیکھو میری کتنی محبت ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ، میں اس کی کوئی نمائش نہیں کرنا چاہتا، لیکن واللہ جو بات ہے وہ ہے، کیونکہ ہر ایک صحابی میں کچھ خصوصیت ایسی ہے جو دوسروں سے بڑی ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی کی خصوصیات ہے، کئی ایسی خصوصیات ہیں جن میں وہ سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی ایسی کئی خصوصیات ہیں کہ وہ سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کی یہ خصوصیت ایسی ہے کہ سب سے بڑے ہوئے ہیں، مگر متفق علیہ مذہب ہمارا
مسئلہ یہ ہے کہ جب بحیثیت اجتماعی بات کی جائے تو اجماع اس بات پر ہے کہ ابو بکر صدیق حضور کی ساری جماعت سے افضل ہے. اگر بعض خصوصیات جزوی ایسی ہیں کہ جس میں حضرت فاروق اعظم کی خصوصیت دیکھو، مانگا یا اللہ جو تجھے اچھا لگتا ہے عطا فرما دے. یہ صحیح حدیث ہے. مانگ کے لیا، رب سے مانگا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کون عطا فرمایا؟ عمر بن حشام نہیں، عمر بن خطاب عطا فرمایا. مانگا کس لیے؟ پہلے تو نظر پڑی، مراد ہو گئے، پھر رب کا انتخاب ہو گئے. مانگا کس لیے؟ اسلام کی عزت کے لیے. مسلمانوں جو اسلام کی عزت ہے وہ مسلمانوں کی بھی عزت ہے. یہ جملہ نوٹ کر لو کہ جو حضور کے حکم سے اسلام کی عزت ہے وہ مسلمانوں کی بھی عزت ہے. اب ان کی شانیں اتنی ہیں، مقام اتنے ہیں کہ سب کا بیان مشکل ہے، مگر میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ان کا انداز، حضرت عمر کا انداز، کہ کس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا. حضرت عمر کا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اپنا جو ایمان کا، محبت کا، خلوص کا جو تعلق اور رشتہ ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھیے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں حضرت ابو بکر صدیق کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ہمارے پیارے آقا کی زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں سرکار کی، اور مومنوں کی ماں ہیں. دوسرے یار حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول خدا کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج سے غصہ ہوئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کی شرقی جانب عوالی میں، مدینہ شریف کی شرقی جانب ایسٹ میں، مدینہ شریف کے مشرق کی طرف جو علاقہ ڈیرے تھے بادیے میں، ان کو عوالی مدینہ کہتے تھے، اور جو غربی طرف تھے ان کو سوافل مدینہ کہتے تھے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میرا ڈیرا جہاں آپ کاشت کرتے تھے وہ عوالی مدینہ میں تھا، اور میرا ڈیرا مدینہ شریف سے کچھ دور تھا. روز نبی کریم علیہ السلام کی محفل میں آنا میرے لیے کبھی کبھی مشکل ہو جاتا جب کام زیادہ ہوتا. تو ایک میرے ساتھ جو انصاری صحابی جن کا وہاں میرے ساتھ رقبہ تھا، کنواں تھا ان کا بھی، ان کے ساتھ میرا ایک ہم نے معاہدہ کیا کہ ایک روز آپ جائیں گے حضور کی محفل میں، جتنی باتیں سرکار فرمائیں اس کو اچھی طرح یاد کر کے آنا. اس دن تیرا بھی سارا کام میں کیا کروں، یعنی تیری بکریاں چراؤں گا، تیرا جو مال ہے اس کو میں چارہ ڈالوں گا، پانی پلاؤں گا، اور زمین اگر کوئی بنانے والی ہے، کوئی سدھارنے والی ہے جگہ، تو اس کو بناؤں گا. اور دوسرے دن تو میرا کام کرے گا، میں سرکار کی خدمت پہ حاضر ہو جاؤں گا، اور جو کچھ سارا دن سرکار کی محفل مبارکہ میں بیان ہوتا رہا میں تیرے لیے بھی یاد کر کے لاؤں گا. اب کام دیکھو اور ادھر مجبوریاں دیکھو کہ کوئی بات بھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. حضرت عمر فرماتے ہیں جس دن میرے ساتھی کے جانے کی مدینہ منورہ میں حاضری کا دن تھا، شام کو جب وہ واپس پہنچا میرے پاس آیا
تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے ناراض ہیں، اور میں نے یہ افواہ سنی ہے کہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے لیے رات بتانا بڑا مشکل ہو گیا کہ کوئی کیا بات ہوئی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کیسے حالات ہیں۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، صبح کو میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے۔ فرماتے میں حفصہ کے پاس پہنچا اور میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دی، یعنی دوسری ازواج کو بھی اور تمہیں بھی؟ انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں دی۔ فرمایا یہ اطمینان کی بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا سرکار ایلاف فرمایا کچھ ناراض ہے ہم سے، اور بات نہیں فرمائی، گھر میں تشریف نہیں لائے، مسجد شریف کے ساتھ جو اجرا ہے اس میں آرام فرمائے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان کے پاس ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، حضرت عمر بن خطاب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں۔ پہلے تو سرکار کے دربار کا حال دیکھو کہ اجازت کون کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتی؟ حضرت بلال۔ اور کسے کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسی قسم کا ماحول تیار کیا، یہ معاشرہ حضور نے تشکیل دیا۔ حضرت بلال نے کہا اجازت نہیں ہے، حضرت عمر واپس چلے گئے۔ دوبارہ کچھ دیر کے بعد آئے، عرض کیا میرا سلام پیش کیجئے۔ حضرت بلال کہتے نہیں اجازت نہیں ہے، آپ پھر واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ آئے، عرض کیا بلال میرا سلام پیش کیجئے۔ فرمایا اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر وہاں سے آگے نہیں بڑھے، وہیں کھڑے ہو کے عرض کیا بلال تم میرا سلام پیش نہیں کرتے سرکار کی بارگاہ میں؟ اگر تم پیش کرتے ہو اور اجازت نہیں ہوتی تو صرف ایک جملہ میں سرکار کے لیے کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، میری طرف سے وہ بات عرض کرو، اگر وہ اجازت نہیں فرماتے تو میں حاضر نہیں ہوں گا، لیکن ایک جملہ پیش کرو کہ میں عمر خطاب کا بیٹا حاضر ہوں، حفصہ کا باپ بن کے نہیں آیا، محمد کا غلام بن کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حفصہ کا باپ بن کے آیا ہوں، میں اس کے لیے کوئی عذر پیش کروں گا تو یا رسول اللہ جب میں نے آپ کا دامن پکڑا اور آپ کا غلام بنا اور میں نے دین کا کلمہ پڑھا تو اس میں نہ بیٹی کی کوئی شرط تھی نہ بیٹے کی کوئی شرط تھی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم تو مار اللہ کی توحید کے لیے اور پیارے تیری محبت کو دل میں بسائے ہوئے اپنا دین وطن دھرم سب چھوڑ کے آئے۔ حفصہ اس قابل نہیں کہ میری اور تیری محبت میں پیارے آقا حفصہ کا رشتہ آ جائے، اگر آپ اشارہ کریں تو میں حفصہ کا سر کاٹ کے اسی وقت آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، یہ باتیں وہ میں عرض کر رہا ہوں جو ایسی ہوئی ہیں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ غور فرمائیے کہ ہمارے ایمانوں میں اور ان کے ایمانوں میں کیا فرق ہے۔ لوگ رشتہ دار بن جائیں تو شاید تقدس کا خیال نہ رکھ سکیں جی، کیونکہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی محبت کا رشتہ جو ہے ہوتا ہے وہ بے ادبی پیدا کر دیتا ہے اتنے قرب کی وجہ سے اس کے اندر کبھی کبھی، لیکن نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں آپ کا، میری بیٹی آپ کے گھر ہے تو معاملات پوچھنے کا ہوا کیا، یہ کیا وہ کیا۔ فرمایا نہیں، میں سلام عرض کرنے آیا ہوں، یا رسول اللہ میرے اور آپ کے تعلق میں حفصہ کچھ نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بلال بلاؤ عمر کو۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا نہیں کیا ہے، نہیں پوچھا کیوں، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بات کی، فرمایا میں بات کیوں کروں گا،
اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پر پیارے رسول اگر ناراض ہوں کسی معاملے میں، دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو، تو ان کا یہی حق ہے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنی خدمت سے خود راضی کریں اللہ کے محبوب کو۔ کیوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ براہ راست اپنے تعلق کو اور اپنی وفاداری کو ثابت کرے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے آپ واپس تشریف لائے، اور اسی انداز فکر کو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا، کبھی کوئی بات جتلانا کہ دین میں آنا کوئی ہمارا بھی کوئی کام ہے، ایسا کبھی تصور نہیں ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا انداز یہ انوکھا تھا، جب کبھی حضور غصہ فرماتے کسی کی بات پر، کسی کی سوچ پر، کیونکہ لوگوں کا اپنا اپنا انداز ہے۔ ایک دن بات ہو رہی تھی، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سلونی اما شئتم، حضور نے فرمایا حاضرین صحابہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو، میں یہاں کھڑے کھڑے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جو کچھ بھی مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ حدیث پاک سیاہ ستہ میں بسند صحیح موجود ہے، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فقام حذیفہ، یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، میرا باپ کون ہے؟ ابو کا حذیفہ کے بیٹے کھڑے ہوئے، میرا باپ کون ہے؟ حذیفہ۔ ایک اور کھڑے ہوئے، میرا باپ کون ہے؟ اب بتائیے یہ باپ کون ہے؟ ان کو کیا کوئی ضرورت تھی اس بات کی؟ قبل اسلام جو حالت تھی نا، اس کے اندر یہ ضرورت تھی ان لوگوں کو، ان کے نسب پر لوگ سوال اٹھاتے تھے، اس کے لیے حضور سے تصدیق چاہیے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنی بات کہوں گا کہ صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ یہ تو چھپی ہوئی بات ہے، چھپی ہوئی بات ہے نا بھائی، کسی کا باپ کون ہے، کوئی چھپی ہوئی بات، یہ جس کی تصدیق وہ چاہتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ صحابہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی کس کا خون ہے، اس کی تصدیق حضور سے کروائی، حضور نے کی ہے، دو صحابہ کی تصدیق فرمائی۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، اصل میں بات یہ تھی کچھ لوگوں نے، منافقین نے طعن کیا تھا حضور کے علم پر، پھر سرکار کھڑے ہوئے، فرمایا سلونی سلونی سلونی، پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو مجھ سے، حتیٰ کہ چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، رنگ سرخ ہو گیا غصے کے ساتھ۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب کبھی ایسا غصہ حضور فرماتے تو آپ کے غصے کو رحمت کی کیفیت میں بدلنے کے لیے اور کسی کے پاس کوئی بات نہ تھی، نہ جرت تھی، حضرت عمر آتے، ہمیشہ حضرت عمر آتے، ایک خاص انداز سے آپ کے سامنے پیش ہوتے۔ اب میں کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ بھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، میں آپ کو وہ انداز صرف سنا سکتا ہوں، دکھا نہیں سکتا۔ البتہ کئی جگہ مجموع میں میں نے وہ انداز دکھایا بھی ہے لوگوں کو کہ دونوں گھٹنے آپ زمین پر رکھتے اور دونوں کونی اپنے گھٹنوں پر رکھتے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں، دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے۔ آج لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ کھول کے پڑھو، اس میں کوئی شرک تو نہیں ہوتا؟ ارے حضور کو راضی کرنا ہو تو پنجابی میں مجھے کہنا پڑے گا کہ گوڈے ٹیک کے بھی راضی کرنا پڑے گا، عمر آخر نے یہ بھی جائز ہے۔ بات حضور کو راضی کرنے کی ہے۔ لوگ پوچھتے جو کھڑے ہو کے کو پڑھا، ہاتھ باندھ کے کو پڑھا، میں نے کہا دین تو نے سمجھا یا عمر نے سمجھا؟ جس کی زبان پر ہمیشہ حق بولتا ہے، ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں میرے عمر کی زبان پر رب کلام کرتا ہے۔
تو آج ہر ایک مفتی بنا بیٹھا ہے جی اس طرح نہیں ہو سکتے پیش آپ، اس طرح نہیں ہو سکتے. میں کہا محبوب کو راضی کرنے کی بات ہے. اور بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھتے، دونوں ہاتھوں کی کونیاں گھٹنوں پہ رکھتے. اس طرح بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح دونوں کونیاں گھٹنوں پہ رکھ کے ہاتھ جوڑتے اور ہمیشہ یہ جملہ کہتے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا اور محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی و رسول مانا، اور دین اسلام کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا. اس انداز سے جھک کے جب یہ بات کرتے تو رسول اللہ کے چہرے پر تبسم پھیل جاتا، حضور مسکراتے، تبسم فرماتے. مزاج شناس تھے نا، اور بات کرنے کا یہ طریقہ تھا. اور عمر جیسا آدمی، حضرت عمر فاروق جیسا، اس کا یہ انداز اختیار کرنا یہ بڑی عجیب بات تھی. ہر بندہ اس طرح کرے وہ شاید یہ اثرات بھی نہ ہوں، کیونکہ یہ عمر ہے نا، یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس انداز میں بیٹھتے. گرامی قدر حضرات، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے. ہمارے مسلک کی ایسی ہی باتیں بنیاد ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، میں نے کہا ہو سکتے ہو لیکن طریقہ کیا ہے؟ میں دلیل لاؤں گا. میں نے کہا دلیل اگر لاؤ گے کو لکھی پڑی تو اس میں تو تین معنی نکلیں گے. یہ جملہ نوٹ کرنا سنیو، دلیل لاؤ گے کتابی لکھی پڑی تو معنی نکلیں گے تین. ہمارے لیے دلیل صرف کتاب نہیں ہے، بندے بھی ہے. بندے وہ عمل دکھاؤ جو رسول اللہ کے عاشقوں نے کر کے دکھایا ہے. لوگ کہتے ہیں بندوں کے عمل کے بارے میں یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، یہ پہلے ہی پارا ہے مسلمانوں، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. آج تعجب کی جائے کہ لوگ ہم سے ان کے ایمان کا ثبوت مانگتے ہیں. میں نے کہا کملیا، ان کا ایمان ثابت کرانا چاہتے ہو جن کو رب نے ساری کائنات کے ایمان کے لیے ایک نمونے کا ایمان فرما دیا، اتنا ایمان. اور یہ تعلق حضرت عمر بن خطاب کا مشعل راہ ہے ہمارے لیے. یہ طریقہ تھا آپ کا، اور یہ طریقہ حضرت عمر نے صرف سرکار تک محدود نہیں رکھا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے مساکن سے بھی محبت ہے، اس کے آثار سے بھی محبت ہوتی ہے. لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ طریقہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ جی جی. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آثار سے، اس کے متعلقات سے، اس کی یادوں سے، جن جن چیزوں سے وہ اس کی یاد وابستہ ہوتی ہے ان چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا اس طرح متعدی کر لیتے ہو، ایک بات کو بڑھا لیتے ہو آگے. میں نے کہا کیسے نہیں بڑھاتے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے نا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ سے محبت، اللہ سے محبوب، اللہ کے محبوب سے محبت. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے، وہ اونٹ، وہ بکریاں جو حاجی ذبح کے لیے منا میں ذبح کے لیے لے کر نکلے ہیں، اے لوگوں، جہان والوں، جدھر جدھر سے بھی وہ گزر رہے ہیں، جو شخص ان بکریوں، اونٹوں اور گائے کی بھی عزت کرے گا یہ جانتے ہوئے کہ وہ میری راہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جو ان گائے، اونٹ اور بکری کی بھی عزت کرے گا میں اسے اپنا دوست بنا لوں گا. اب اونٹ، گائے اور بکری کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ اونٹ، گائے اور بکری کو قابل تعظیم شے تھوڑی ہے، لیکن فرمایا ان کو ایک نسبت ہے کہ یہ خاص میرے لیے ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں.
من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فرمایا جو ان کی بھی عزت کرے گا اس وجہ سے کہ یہ میرا مال ہے. اونٹ گائے بکری سارے جہان میں رب کا ہی ہے، مگر جو نامزد ہو چکا کہ یہ اس کی راہ میں ذبح کے لیے جا رہا ہے. اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آقا و مولا ایک جگہ فرماتے ہیں کشف المعجوب میں، فرمایا گائے تو باندھ کر لے جائی جا رہی ہے، وہ کوئی اپنی مرضی سے توڑی جا رہی ہے. یہ خاص جملہ بولا ہے دادا صاحب نے. فرمایا پیارے وہ گائے اپنی مرضی سے تو نہیں جا رہی، اسے تو پٹا ڈال کے لے جا رہے ہیں. وہ اونٹ تو بنا ہوا جا رہا ہے، بکری بندھی ہوئی جا رہی ہے. تو جن بندوں نے اپنی مرضی سے گردنیں تیری بارگاہ میں رکھ دی ہیں، اگر اس گائے بکری اور اونٹ کی تعظیم کرنے سے تیرا دوست بنتا ہے تو ان بندوں کی تعظیم سے تیرا دوست کیوں نہیں بنتا ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنی گردنیں تیری بارگاہ میں پیش کر دی. ان کو باندھ کے تو نہیں لے گیا، ساری دنیا کے گزارے ہو جاتے تو ان کے نہیں ہوتے. لاکھوں مسلمانوں کے گزارے ہو گئے بغیر گردن کٹائے تو ان کا نہ ہوتا تھا. معلوم ہوا وہ خود شوق سے چلے تھے. تو فرمایا ان کو باندھ کے کون لایا تھا؟ ایک جملہ تھا صرف جواب دو کہ تم اپنا کرو مجھے اپنا کرنے دو. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ میں آج محرم شریف کے حوالے سے یہ جملہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں. وہاں سے لے کر داتا صاحب تک یہ سارے لوگ وہی ہیں جنہوں نے ظلم کا بھی مقابلہ کیا، شیطانی قوتوں کا بھی مقابلہ کیا اور اپنی مرضی سے کیا. لوگ سمجھتے مجبور ہیں، مجبور صرف اس بات پر ہی تھے، دین کی بات پر. کیوں؟ ورنہ کہتے کہ تو اپنا کر مجھے کرنے دے اپنا. تو کوئی گورنمنٹ بھی ایسے لوگوں کو نہیں پکڑتی جو یہ کہیں کہ ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. ہاں کوئی بھی نہیں پکڑتی، مجھے پتا ہے اس بات کا، کتابوں میں بھی لکھا ہوا. لیکن جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے. اور یہ صحیح روایت موجود ہے، یہ حضرت عمر کا نقطہ نظر ہے، اس کو بھی غور سے دیکھیں سنیں. آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی ابن شیر خدا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین تھے آپ، اور آپ کی امارت کے دور میں آپ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اس کمرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ایک فقیر صحابی ان کو یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر مشاورت فرما رہے ہیں، گورنر کے ساتھ مشاورت فرما رہے ہیں، آپ اندر نہ آئیں. عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے، حضرت عمر کے بیٹے سے، اور وہ صحابی رسول ہیں، آپ جانتے ہیں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں وہ بھی. عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے کہ وہ ضروری مشورہ کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہوں. حضرت امام حسن مجتبی جب تشریف لائے تو آپ نے دور سے ہی یہ جملہ سن لیا کہ فقیر ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اندر نہ آئیں عبداللہ ابن عمر سے. حضرت امام حسن مجتبی کی بصیرت تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ضروری کام ہے تو میں پھر آ جاؤں گا، آپ واپس چلے گئے. آپ وہیں سے واپس چلے گئے کہ جب اپنے بیٹے سے وہ نہیں اس وقت مل رہے تو دوسروں سے بھی نہیں ملیں گے، واپس چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا، پوچھا، اسی صحابی سے پوچھا کیا حضرت امام حسن مجتبی آئے تھے؟ انہوں نے کہا آئے تھے. فرمایا پھر؟ کہا میں نے تو ان سے نہیں کچھ کہا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا، میں عبداللہ سے کوئی بات کر رہا تھا اور آپ واپس تشریف لے گئے. آپ حضرت امام حسن مجتبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا آپ میرے پاس آئے تھے ملنے کے لیے، ملے نہیں. فرمایا آپ کے دروازے کے قریب عبداللہ کھڑے تھے اور ان کو آپ کا خادم یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت وہ گورنر سے مشورہ کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا جب عبداللہ سے آپ نہیں مل رہے تو میں بھی نہیں مل سکتا، میں واپس چلا گیا.
حضرت عمر فاروق کے سر انور پر دستار تھی، آپ نے دستار مبارک اتار کے اس طرح رکھی، اور یہ لفظ آپ کے منقول ہیں سیرت کی معتبر کتابوں میں، فرمایا عبداللہ، آپ سے عبداللہ کو کیا نسبت کہ عبداللہ کو منع کیا گیا تو آپ نے قیاس فرما لیا کہ آپ کو بھی آنے کی اجازت نہیں؟ دستار اتار کے رکھ کے آپ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور عرض کیا حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوک یا سیدی، فرمایا کہ عمر کے بارے میں آپ نے کیا سوچا کہ اگر وہ اپنے بیٹے سے نہیں ملنا چاہتا تو آپ سے نہیں ملنا چاہتا؟ آج میرے سر پر جو عزت کے یہ بال نظر آتے ہیں تو یہ تیرے نانا جان کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ عربی میں یہ محاورہ ہے انبت الشعر، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بال سر پہ آنے کا مطلب کیا ہوا کہ بال تو سر پہ ہوتے ہیں سب لوگوں کے، عرب میں بال آنا سر پہ یہ اس کو عزت کا استعارہ ہے۔ انبت الشعر کا مطلب جب کسی آدمی کی بہت عزت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ سرے سے بال پھوٹا ہے، عربی میں کہتے ہیں انبت الشعر، ہون بھائی بال پھوٹا ہے ان سے، اس سے مراد یہ بال نہیں ہے جو سر پہ ہوتے ہیں، اس کو عزت کا استعارہ بولا جاتا ہے عرب میں کہ جب کسی کی بہت عزت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہن بھی بال پھوٹا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر عمر کی کوئی عزت ہے تو اس کی اپنی کم ہے، وہ تو آپ کے نانا جان کی عطا ہے، اور آج عمر یہ سمجھ لے کہ حسن مجتبی آئے تو روک دیے جائے، فرمایا میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، میں جس منصب میں ہوں یہ سب آپ کی ہی تو عطا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مطہرہ ایسی تھی، آپ کی سوچ یہ تھی، آپ کا مزاج یہ تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ منصب اور وہ مقام عطا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر ہوئے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے وزیر عطا فرمائے ہیں، ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میں محمد رسول اللہ کے بھی وزیر ہیں، لیکن میرے وزیر کتنے ہیں؟ وزیر آیا من اہل السماء و وزیر آیا من اہل الارض، میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر میرے زمینوں میں ہیں، آسمانوں میں میں محمد کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمینوں میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ گرامی قدر حضرات، نوٹ کیجئے کہ وزارت وہیں ہوتی ہے نا جہاں کسی کی بادشاہت ہوتی ہے، وزیر دوسرے ملکوں میں تو نہیں بنائے جاتے نا، حکومت برطانیہ میں ہو تو وزیر انڈونیشیا میں ہو، سفیر ہوتے ہیں وزیر نہیں ہوتے دوسرے ملکوں میں، جہاں بادشاہت ہو وہی وزارت ہوتی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث پاک کو جامع ترمذی میں یہ موجود ہے اور سب لوگ مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں۔ میں نے کہا وزیروں کو مانتے ہو پہلے بادشاہت بھی تو مانو، خدا کے بندو، بادشاہت نہ ہو تو وزارت ہوتی ہے؟ جی نہیں بھائی، مددگار ہو سکتے ہیں، وزیر نہیں کہلاتے، اور رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا میرے مددگار ہیں، انہوں نے فرمایا میرے وزیر ہیں، وزیر آیا، اور یہ بھی فرمایا ہر نبی کے ہوتے ہیں، اور یہ بات صرف حدیث کی نہیں، قرآن میں بھی موجود ہے۔ جی حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَذْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور وزیر کی یہ شان ہوتی ہے کہ بادشاہ کے معاملے میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہارون، میرا بھائی جو ہے اس کو میرا وزیر بنا، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا، اس کو میرا وزیر بنا اور میرے کام کا اس کو شریک بنا، مطلب ہے وہ میرا بوجھ ہلکا کرے، وہ وزیر۔
تو پہلے دور میں وزیر اسی لیے بنائے جاتے تھے، اور اللہ نے بھی وزیر اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں، اور لطف کی بات ہے کہ ہمارے بعض دوست وزیر حضور کے وزیروں کو مانتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ وزیروں کو مانتے ہیں، بادشاہ کی بادشاہت سے انکاری ہے۔ تب میں نے کہا جو بادشاہ نہیں اس کی کیبنٹ کہاں سے آئے گی؟ اور حضور کی بادشاہت جہاں آپ نے وزارت کا اعلان فرمایا دوسرے لوگوں کے وزیر ہوں گے زمینوں میں، میرے دو ہیں آسمانوں میں۔ تو آسمانوں میں وزیر تبھی بنائے جب آسمانوں پر حکومت بھی ہے، اور پھر دو وزیر رکھے نوریوں سے، ملائکہ سے۔ معلوم ہو حضور میرے حاکیوں کے بادشاہ نہیں، نوریوں کے بھی بادشاہ ہے۔ اسی لیے نوریوں میں آپ کو کابینہ تشکیل دینی پڑی، دو وزیر ان میں سے رکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے دو نوری وزیر ہیں۔ تو نوری وزیر کیوں رکھ رہے ہیں جب وہاں رہائے کوئی نہیں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ پیارے مصطفیٰ کی حکومت صرف حاکیوں پر، بشروں پر نہیں، نوریوں پر بھی حکومت ہے۔ اسی لیے پیارے مصطفیٰ کے جبریل بھی وزیر ہیں، میکائیل بھی وزیر ہیں، اور پیارے مصطفیٰ بنی نوع انسان کے بھی بادشاہ ہیں، اور ان میں سے ابو بکر صدیق وزیر ہیں، اور پیارے مصطفیٰ کے حضرت عمر فاروق وزیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، یہ حدیث صحیح ہے اور سیاستہ میں موجود ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر میری آنکھوں کے بمنزلہ ہیں۔ یہ صحیح حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابو بکر و عمر میری آنکھوں کے بمنزلہ ہیں، بمنزلہ میری آنکھوں کے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آنکھوں کے بمنزلہ کیا مطلب ہے؟ آنکھوں سے لوگ دیکھتے ہیں نا، تو فرمایا یہ دونوں میری آنکھوں کے لیے، آنکھوں کے بمنزل ہیں، یعنی میرے لیے نور ہیں یہ۔ اور عثمان و علی میرے لیے بمنزل ہے کان ہیں، کہ مجھ تک ان کے توسط سے فریادیں پہنچتی ہیں۔ یہ محدثین کے تبصرہ ہے۔ تو عثمان و علی بمنزل کان ہیں کہ یہ دونوں ذریعہ ہیں کہ ان کے وجہ سے غریبوں کی فریادیں مجھ تک پہنچتی ہیں، اور ابو بکر و عمر بمنزل آنکھ ہیں کہ میں ان کے توسط سے سارے جہان کو دیکھا کرتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قرب حاصل ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور فرماتے ہیں ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا ہے۔ محدث، یہ محدث نہیں ہے حدیث پڑھانے والا، یہ محدث کہا جا رہا ہے۔ ہر نبی کی امت میں، یہ صحیح حدیث سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا، اور میری امت کا محدث عمر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ محدث کون ہوتا ہے؟ فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر اللہ اپنے کلام کو جاری فرما دیتا ہے، اس کو وہی سے موافقت حاصل ہوتی ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان تمام مواقع کو ایک جگہ پہ جمع کیا کہ جب کوئی کلام حضرت عمر کی زبان پر جاری ہوا تو وہ عین اس کے مطابق حضرت جبریل امین وہی لے کر سرکار دو عالم پر اترے گے۔ یعنی قرآن کے اترنے سے پہلے قرآن کی عبارت حضرت عمر کی زبان پر جاری ہو جاتی تھی۔ اس کے بے شمار مواقع ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے بارے میں منافقین نے جب بری باتیں کرنے کی کوشش کی تو حضرت عمر کی زبان پر ایک کلمہ جاری ہوا۔ جب پہلی دفعہ آپ کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ جملہ آپ نے کہا، یہ قرآن کی آیت ہے مگر ابھی تک نہیں اتری تھی، آپ نے پہلے کہا۔ انہوں نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹ بکتی ہو تم۔ کسی مومن کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی بات کرے؟
اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہی لفظوں سے قرآن نازل فرمایا. سبحان اللہ. حضور کے بارے میں یا حضور کے گھر کے بارے میں کوئی بات اگر کرے نا تو جو سوچتا ہے آدمی، ایک آدمی سوچتا ہے بھئی بات ہی کر رہا ہے نا، ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہو. آپ نے سننے کے ساتھ سوچا نہیں، فوراً کہا یہ جھوٹ ہے، بکتے ہو تم، یہ بہتان عظیم ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کی آیت اتاری. اور جب تخلیق انسان کا کہ مراتب کو قرآن نے بیان کیا کہ انسان من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما یشاء، پوری آیت بیان فرمائی گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو یہ کلمہ آپ کی زبان پر جاری ہوا، تبارک اللہ احسن الخالقین. حضرت جبریل امین اترے، پہلی آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، فتبارک اللہ احسن الخالقین کی وہی نبی کریم علیہ السلام پر اتاری گئی. اس کو کہتے ہیں محدث، کہ جس کی زبان موافقت کرتی ہے وحی کے ساتھ، رب کے کلام کے ساتھ، اور اللہ جس کی زبان پر اپنے کلام کو جاری فرما دیتا ہے. آپ کے مراتب اولیاء کے بیان کے لیے زندگیاں چاہیے، مگر جس سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، غیب کی خبریں دینے والے، اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبی کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، غیب کی خبریں دینے والے. اے غیب کی خبریں دینے والے، حسبک اللہ، آپ کا اللہ آپ کو کافی ہے. حسبک اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ. حسبک اللہ، آپ کا اللہ کافی ہے. حسبک اللہ، آپ کا اللہ آپ کو کافی ہے. حسبی اللہ، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے. یہ لفظ قرآن کے ہیں، کئی مقامات پر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا فرما رہا ہے؟ حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے. کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کی مدد آپ کے لیے ہے، اللہ آپ کو کافی ہے. حسبک اللہ. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی دوستان عزیز، یہ قابل توجہ بات ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہی کہو بس، حسبی اللہ، حسبنا اللہ. پھر کیوں اس کے بعد تم پیغمبروں کی بات کرتے ہو، رسولوں کی بات کرتے ہو، نبیوں کی بات کرتے ہو، ولیوں کی بات کرتے ہو، اماموں کی بات کرتے ہو، شہیدوں کی بات کرتے ہو؟ کوئی ضرورت ہے؟ یہی کہو بس، حسبی اللہ. یہ بطور سوال آج پیش کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں قرآن سارا پڑھو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ آیتوں پر ایمان رکھو گے اور کچھ کو چھوڑ جاؤ گے. یہ کہا رب نے کہ جب کہا کرو تو صرف یہی کہو کہ میں ہی کافی ہوں. فرمایا حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے غیب کی خبریں دینے والے، تجھے کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے، تیرے رب کی مدد تیرے لیے کافی ہے، اور تیرے مومنین متبعین میں سے عمر کے ہوتے ہوئے تجھے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. پیار سے کہہ لے سبحان اللہ. یہ 10ویں پارے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال 10واں پارہ، حسبک اللہ ومن اتبعک، ومن اتبعک. اللہ کے بعد واہ کیوں لایا، اور کیوں کہا؟ لوگ تو کہتے ہیں اللہ ہی، جب ہی ہو تو پھر اور کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے مددگار؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، تو میں نے کہا واہ کیوں لایا؟ اللہ کافی ہے، اور من اتبعک من المؤمنین، یہ تیرا تابع دار مومنوں میں سے. مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ تابع دار رسول اللہ کا کون ہے، جس کا نام لے کر رب حضور کو تسلی دے رہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اور اس کے ہوتے ہوئے فکر کی ضرورت نہیں،
تمام مفسرین کا اجماع ہے، تو جس کی تسلی رب نے دی وہ عمر بن خطاب ہے۔ فرمایا رب تیرے ساتھ ہے، عمر تیرے ساتھ ہے، پھر کوئی کیا تکبیر، رسالت، تحقیق، شان عمر فاروق۔ ایک بڑی پیاری بات میرے سامنے آ گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھ نہیں، جذباتی لوگوں کا کام ہوتا ہے ایسے نعرے لگاتے ہیں جی، لیکن میں قربان جاؤں اس نعرے کی۔ سیرت کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ نے خود اپنی زبان سے کب نعرہ لگایا؟ یعنی حضور نے خود تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ کب؟ فرمایا جس دن عمر بن خطاب کلمہ اسلام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لوگوں نے کہا عمر آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے، کیونکہ بڑے تکڑے تھے۔ یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ تب تک ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا ان کے ارادے کا کس لیے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام بعض بڑی ہیبت محسوس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے عمر آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام تو بڑے شجاع تھے، بڑے دلیر تھے، فرمایا آنے دو، آ رہے ہیں۔ تو سرکار کا حوصلے کا تو سب کو پتہ تھا۔ پھر حضرت امیر حمزہ کے پاس آئے، وہ آ رہے ہیں۔ تو امیر حمزہ حضور کے چچا اسد اللہ و اسد الرسول، حضور نے خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا میرا چچا اللہ کا بھی شیر ہے، محمد کا بھی شیر ہے، اللہ کا شیر ہے حمزہ اور رسول کا شیر ہے حمزہ۔ امیر حمزہ نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا، فرمایا آنے دو، ڈرتے کیوں ہو؟ اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو دربار کھلا ہے، آئے، شر کے ارادے سے آیا تو یہ تلوار میرے پاس ہے، لیکن میں حمزہ اتنی طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ اس کی تلوار چھین کر بھی اس کا سر اتار سکتا۔ جتنے غلام صحابہ بھی تھے سب فرماتے ہیں امیر حمزہ کی یہ کہنے سے ہمیں حوصلہ ہو گیا، تو اس کی ٹکر کا بندہ ادھر بھی آگے موجود ہے، خطرے والی بات کوئی نہیں، آنے دو، تلوار میرے پاس بھی ہے، لیکن حمزہ کو خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اس کی تلوار چھین کر بھی اس کا سر اتار سکتا ہے، آنے دو، ڈرو نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر تبسم تھا، تبسم تھا۔ فرمایا تمہاری تیاریاں کیا ہیں؟ وہ تو لٹ چکا، تو وہ لیل کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، وہ کوئی حملہ کرنے تھوڑے گیا، تبسم تھا۔ تمہارے سامنے آئے، آہستہ آہستہ قدموں سے سرکار کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا عمر کیا ارادہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ اسلام کی روشنی میرے قلب میں، میرے سینے میں محسوس کرتا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں مجھے کلمہ پڑھائیے اور دوزخ کے شعلوں سے مجھے بچا کر جنت میں اپنے ہمراہ لے چلیے، اس لیے حاضر ہوں۔ حضور نے مرحبا فرمایا، مرحبا فرمایا۔ اور یاد رکھو میں یہی بات بتانے کے لیے آپ کو فرمایا جب عمر نے کلمہ پڑھا تو سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس سے تکبیر کا نعرہ بلند فرمایا اور اتنی شدت سے فرمایا کہ مکے کی ساری آبادی نعرے سے گرامی قدر حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کا دین میں مقام، مرتبہ، اس سے زیادہ میں کیا بیان کروں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں خاتم النبیین نہ ہوتا، میرے بعد نبوت کو اللہ تعالیٰ جاری فرماتا، تو میری امت میں عمر میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ نبی ہوتا۔ میں صحیح حدیث آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ عمر اگر صلاحیت پر کوئی نبی بنتا تو عمر میں نبوت کی صلاحیت تھی، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، یہ میرے وزیر ہیں،
اب نبی کی آنے کی ضرورت نہیں، اب قیامت تک میرے خلفاء، میرے یار، میرے رفقا، میرے دین کے خادم دین کی اس دعوت کو اسی طرح پیش کریں گے جیسے بنی اسرائیل میں انبیاء دعوت پیش کیا کرتے ضرورت پیش، دین بھی کامل ہو گیا، دعوت کا طریقہ بھی کامل ہو گیا، اور امت پر حضور اس لیے خوش ہیں کہ میری امت اب اس قابل ہو گئی ہے کہ دعوت دین کو اسی رنگ میں پیش کرے جس رنگ میں انبیاء دعوت دین کیا۔ ایک جملہ مجھے ایک مفکر کا بڑا پسند آیا، وہ فرمایا کرتے ہیں ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ اب لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں کہ کوئی نبی آئے، فرمایا یہ نہیں، لوگوں کو ہر دور میں ہدایت کی ضرورت ہے لیکن نبی آنے کی ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ رب تعالیٰ نے خاتم النبیین کی امت کو شعور و ایمان میں بلوغ کی منزل تک پہنچا دیا کہ اب محمد رسول اللہ کا سبق اس طرح ایک کے بعد ایک غلام دیتا جائے گا کہ قیامت آ جائے گی، نبی سے دعوت سننے کی امت کو ضرورت نہیں ہے، امت کی دعوت کو ہی رب تعالیٰ محمد رسول اللہ کے نہج پر مقبول فرما دے گا۔ یعنی امت اپنے ایمان اور اپنے شعور میں درجہ بلوغ کو پہنچ گئی ہے، اور اب اسی نہج پر، اسی منہج پر، اسی طریقے پر دعوت دین پیش کی جاتی رہے گی قیامت تک۔ جس دعوت اور جس طریقہ پر جناب محمد رسول اللہ دعوت پیش کرتے تھے، یہ اعتماد کسی بھی نبی کے درس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سرکار نے فرمایا، جس طرح سرکار نے فرمایا اس طرح کسی نبی نے فرمایا ہو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا اے میری امت، میری سنت کو بھی لازم پکڑنا اور میرے خلفاء کو سنت کو بھی لازم پکڑنا، وہ ہدایت والے ہیں، اس پہ مضبوط رہنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے ان کا دامن پکڑنا میرے خلفاء کا، اور عضوا علیہا بالنواجذ، جس طرح دانتوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے، پر اس طرح مضبوطی سے تھام لینا۔ کیوں؟ ان کے طریقوں میں شک نہ کرنا، کیوں کہ ان کی سنت اصل میں محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ صرف ان کی تعریف کے لیے نہیں فرمایا، اس بات پر سرکار کو ناز تھا کہ جو کچھ میں نے دینا تھا دے دیا، اور جو حق تھا لینے کا اس طریقے پر یہ لوگ تیار ہو گئے ہیں، اسی لیے ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی اور ان کو معیار ایمان مقرر فرما دیا۔ اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے کیا برکتیں دی کہ جزیرہ عرب سے لے کر آج لوگوں کو پتہ ہے جی کریٹیسائز کیا جا سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں تنقید ہر ایک پر ہو سکتی ہے، ہو سکتی تو کر لیں جی۔ لوگ کہتے ہیں تحقیق کا، ریسرچ کا یہ طریقہ ہے، کریٹیسائز سے کوئی بھی اوپر نہیں ہے، ہر ایک کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ میں نے کہا پرکھو، ریسرچ کرو اور ریسرچ کرو، لیکن اس ریسرچ کو کبھی عمل میں بھی تو لاؤ نا۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ جملہ دہراتا ہوں اور ضرورت سمجھتا ہوں اس کو دہرانے کی کہ امت کو اور قوموں کو صرف اسکالروں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان قائدین کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ریسرچ کو کبھی عملی جامہ بھی پہنائیں۔ ہاں، قوم کو افلاطون کی اگر ضرورت تھی یا فیثاغورس کی ضرورت تھی یا آئنسٹائن کی ضرورت تھی، لیکن قوموں کی شیرازہ بندی کے لیے قائدین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، قائدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ قیادت کے بغیر صرف تحقیق کبھی عملی جامہ پہن ہی نہیں سکتی۔ گرامی قدر حضرات، آج لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو صحابہ کرام پر بھی تبصرے کرتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ میں موضوع اس کی ضرورت سمجھتا ہوں اس وقت، لوگ ان پر تنقید سے نہیں چکتے۔ ایک صاحب بولے جی حضرت عثمان تو اقربا پرور تھے، انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو گورنر بنا لیا تھا۔ حضرت عمر پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں
ایک ہمارے ضلع میں تو منڈی بہودین سے میرا تعلق ہے، لیکن ضلع گجرانوالہ میں ایک صاحب تھے، تو ایک اپنے مخصوص مسلک کی وجہ سے حضرت عمر پر بڑی تنقید کرتے ہیں۔ ایک ایسا دن آیا کہ مجھے اس شہر میں بھی جانا پڑا، اور آپ یقین مانیے کہ جب میں ان کی گلی سے گزرا تو ان کے گھر کا جو پانی تھا وہ بند تھا، یعنی گلی میں ان کا پانی جو ہے وہ باہر جو وہ نالی بنی ہوئی تھی اس میں نہیں گرنے دیا جا رہا تھا، اس کے آگے بند تھا۔ تو وہاں اس حلقے میں جو جلسہ کرانے والے تھے ہمارا، میں نے وہ ڈاکٹر صاحب تھے محمد حسین نام ہے، میں نے پوچھا بھی یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے یہ کس کا مکان ہے؟ میں نے کہا کس کا؟ کہا فلاں مولوی کا ہے۔ تو میں نے کہا یہ مولویوں سے خاص رعایت فرمائی ہے آپ نے کہ ان کا پانی بند کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی مولوی اپنی جگہ، لیکن اس سوسائٹی کا ایک فرد ہے، جتنا پیسہ سب گھر والوں پر ہم نے لگایا تھا یہ دیتا نہیں، اور بغیر بڑی فیس کے تو جلسہ کرتا نہیں، تو پھر اس کو کیا شامت پڑی ہے کہ جتنا سارے مطلب ہمارے وہ پنجابیوں کے واچ لائی ہوئی ہے سب، مطلب 500 یا 1000 جو لگائے تو یہ دیتا نہیں۔ تو میں نے اسی دن اسی شہر میں تقریر کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو عمر پر بڑی تنقید کرتا ہے، میں نے کہا کملیا تیرے تدبیر اور حکمت کا یہ حال ہے کہ محلے والے تیری گھر کا پانی گلی میں نکلنے نہیں دیتے، اور تیری تنقید اور تیری ریسرچ عمر پر کمندیں ڈالتی ہے، اور تیرے حوصلے بڑے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر پر تنقید کرے۔ میں نے کہا حجاز مقدس سے لے کر مکران کے ساحلوں تک 30 لاکھ مربع میل سے زیادہ مملکت کس نے قائم کی؟ ملت اسلامیہ کا اتنا بڑا مرکز جس عہد میں قائم ہوا۔ سنیوں کی تاریخ نہ پڑھو، اسلام کی پڑھ لو۔ کیوں؟ سمجھو گے یہ تو خود لکھتے ہیں۔ میں نے کہا عمر وہ نہیں جو سنیوں کا عمر ہے، عمر نرا وہ بھی نہیں جو صرف اسلامیوں کا عمر ہے۔ یہودیوں نے بھی یہ لکھا، آسٹریلیا کے وزیر خارجہ سابق، ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں اس نے بھی لکھا، وہ عیسائی ہے، اور ایک یہودی مفکر کی کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس نے لکھا کہ اسلام میں دوسرا کوئی عمر نہیں ہوا۔ عمر کی کیفیت دیکھ کر، اس کے کارنامے دیکھ کر، اس کی شخصیت دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسلامیوں کو، مسلمانوں کو اگر ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا پھیلا لہرا رہا ہو۔